طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ گاڑی کو لیز پر حاصل کرنے کے پہلے ہی روز شہزاد نے اسے ایک مصروف شاہراہ پر شمال کی سمت بھگانا شروع کیا۔ شہر کی گنجان آباد حدود ختم ہوئی تو آسمان کی وسعتوں، زمین کی ہریالی نے اس کے تخلیقی مصورانہ احساس کو جگایا، جس کا مخصوص خیالوں میں جاگنا اور روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں سوئے رہنا معمول بن چکا تھا۔ اس کا ذہن بھاگتی گاڑی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ یہ زمین اور یہ آسمان ہر جگہ ایک سے ہی ہیں۔ یہ دور دراز کی دنیایں جن میں آدمی پہنچ جائے تو دور دراز کی نہیں رہتی۔ اسے یہ شہر کہیں سے کراچی جیسا لگتا، کہیں سے لاہور جیسا، اور کہیں سے اسلام آباد جیسا، اور کہیں کہیں سے ان ملکوں جیسا لگتا تھا جہاں وہ گیا تھا یا رہا تھا۔ اس کرۂ ارض کا بس اتنا ہی طول و عرض ہے۔ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک 1 سے 2 دن چاہیے زمین کے گرد چکر کاٹنے میں، اس نے سوچا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ پاکستان کو اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی حوالے سے یاد کرتے رہتے تھے۔ اس کا کمیونٹی کے بہت سارے ٹیکسی ڈرائیوروں سے بھی تعلق یا واسطہ بن چکا تھا۔ ان میں سے اکثر و بیشتر پاکستان کے ڈگری یافتہ لڑکے تھے، لیکن یہاں آ کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرایا کہ یہاں سارے پاکستانی نخرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستانی مزاج اور رویے جوں کے توں رہتے ہیں۔ اس سوچ کے اظہار پر اس کے سبھی ملنے والے اس سے اکثر الجھے رہتے تھے۔ اس کے بارے میں سب کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی شدید غیر محب وطن اور غدار قسم کی شخصیت ہے۔ اپنی کمیونٹی کے افراد کی اکثریت کے چہرے دیکھ کر اسے شک گزرتا کہ ان کے سروں میں دماغ کے بجائے بھوسا بھرا ہوا ہے۔ گاڑی کو شہر کے شمال میں کافی اوپر لانے کے بعد اس نے پھر شہر کی طرف واپس اترنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اپنے دستی بیگ میں بہت سارے پاکستانی اور ہندوستانی گانوں کی کیسٹیں لایا ہوا ہے۔ ہاتھ میں جو 2 کیسٹیں آئیں ان میں ایک نور جہان اور دوسری مسعود رانا کے پنجابی فلمی گانوں کی تھی۔ نور جہاں کے پہلے گانے کی لے نے اسے ایک دم سے بھلا دیا کہ وہ کینیڈا میں ہے۔ "تو جے میرے ہمیشہ کول رہویں، وے میں دنیا نو کہہ دیواں، پرے پرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے"۔ گانے کے ساتھ لاہور کے لکشمی چوک اور میکلوڈ روڈ کی کڑاہیوں اور تووں پر ٹکاٹک کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے یوں گمان ہونے لگا کہ جیسے بڑے بڑے دیگچوں میں پکے مرغ چھولے اس گانے کے بولوں اور تھاپوں کو جنم دے رہے ہیں۔ چوڑے چوڑے تووں کے اوپر گردے کپورے ٹکاٹک کی تیز برچھیوں والی آواز کے ساتھ پک رہے ہیں، جن کو تیز مسالوں، ادرک، ہری مرچوں اور سبز دھنیا کے ساتھ مکھن کی ٹکیوں میں بگھارا جا رہا ہے۔ ارد گرد کے قریباً درجن بھر سنیماؤں کی دیو ہیکل دیواروں سے بھی بڑے فلموں کے سائن بورڈ دھوئیں اور مسالوں میں ناچ رہے ہیں۔ کڑاہی گوشت والے کی دکان میں "لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو" کی گونج تھی۔ مرغ چھولے والے کے پاس "تجھے میرے ہمیشہ کول رہویں" کا ریکارڈ بج رہا تھا۔ بغدادی حلیم والے کے اڈے سے مسعود رانا کا "منڈیا ہان دیا" کا ریکارڈ دور سے بجتا سنائی دے رہا تھا۔ قطار در قطار کڑاہی گوشت کی دکانوں کے باہر سلاخوں میں پروئی سالم ننگی مرغیاں اپنے گاہکوں کی منتظر نظر آ رہی تھی، جو ان کو سلاخوں سے اتروا کر تلوانے کے بعد کڑاہی میں پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ننگی مرغی کے سلاخ سے اترنے، تلنے اور پکنے کی ساری کیفیت "لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو" والے گانے میں بھری پڑی تھی۔ حاجی کالا گدی پر بیٹھا بار بار تھوڑا اٹھ کر ننگی مرغی کو سلاخ سے اتارتا تو اس کی ڈھیلی دھوتی ہر بار کھل کر اٹھ سی جاتی۔ حاجی کالا بسم اللہ بسم اللہ کہتے ہوئے مرغیوں کو تولتا، ٹیپ ریکارڈر کی آواز کبھی اونچی اور کبھی کم کرتا۔ حاجی کالا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فلموں کا ڈسٹریبیوٹر ہے، اور اس نے اپنے ایک سنیما کو گرا کر ایک ہوٹل بنا دیا تھا جو اس کی دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ 10 منزلوں والے اس ہوٹل کے 60 کمرے تھے۔ حاجی کالا کا منجلا بیٹا اس کا مینیجر تھا۔ خود حاجی کالا ہوٹل، سنیما، فلموں اور کڑاہی گوشت والی دکان کا حساب اور کنٹرول وہ اسی دکان کی گدی پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کڑاہی گوشت پکانے والے 3 کاریگر بیٹھتے تھے۔ وسیع و عریض تختے پر دھری چوڑی سی گدی پر بیٹھا حاجی کالا اپنے گاہکوں کو دور سے ہی نظر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کو سب حاجی کہتے تھے۔ وہ فلمیں بنانے کا کاروبار کرتا تھا اور مشہور تھا کہ وہ ہیروئن کا دھندا بھی کرتا ہے۔ قبرستان کے ساتھ اس کی بڑی حویلی، ڈیرا اور فارم تھا۔ اس کی گاڑی گلی میں داخل ہوتی تو نور جہاں کا گانا "کالا شاہ کالا نی میرا کالا ہے دلدار" اکثر بج رہا ہوتا، جس کی گونج اور دھمک 4 4 5 5 گلیوں تک سنائی دیتی۔
हाजी कब्रिस्तान के शुरू होते ही एक नई बनने वाली कोठी की मालिका के पीछे पड़ गया था। वो औरत पाकिस्तानी अशराफिया के खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसका शौहर बैंक की किसी बड़ी ब्रांच का मैनेजर था जो सुबह 8 बजे निकलता और रात 8 बजे लौटता था। औरत के 2 बच्चे बाप के साथ स्कूल के लिए निकलते थे और शाम 5 बजे स्कूल की बस उन्हें छोड़ने आती थी। औरत की एक खूबसूरत अनब्याही नंद साथ रहती थी। मोहल्ले वालों को हैरत थी कि हाजी नंद की बजाय घर की मालिका के पीछे क्यों पड़ गया। उस औरत की सास भी साथ रहती थी। हाजी का मामूल था कि दोपहर को उठते ही अपनी जीप निकालता और तेज आवाज में मसूद राना का गाना दिल दियां लकियां जाने ना मेरा प्यार पहचाने ना बजाता। जीप को उस नई कोठी के गेट पर रोक देता। रिकॉर्ड ऊंची आवाज में बजता रहता, इंजन भी स्टार्ट रहता और हाजी बेतकल्लुफी से कोठी का छोटा दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता और 5-10 मिनट बाद वो बाहर भी निकल आता। बाहर निकलते हुए उसकी बाँछें खिली होती। सामने चौबारे पर रहने वाली अम्मा हाजरा खिड़की पर बैठी यह मंजर रोजाना देखती। जब नूरजहां का गाना सानू वी ले चल नालवे बाऊ सानू गुड्डी वालियां की मौसीकी शुरू हुई तो शहजाद लक्ष्मी चौक सिनेमाओं की कढ़ाई गोश्त की दुकानों मुर्ग छोलों की महक वाली मौसीकी से निकलकर धुआं छोड़ती लॉरी के दरवाजे पर लटके मुसाफिरों के साथ कंडक्टर की डबल ए की फिजाओं वाली मौसीकी में लॉरी के साथ लटकने लगा। शहजाद को उस गाने के ढोल साज और बोल चलती लॉरियों के घूमते पहियों साइलेंसर के निकलते धुएं के शोर से तरतीब देते नजर आ रहे थे। अचानक शहजाद ने टिम हॉर्टन की ड्राइव थ्रू पर ब्रेक लगाई और डबल कॉफी का ऑर्डर दिया। शहजाद आज अपने मुआशकों और पुरानी महबूबाओं का शुमार करने बैठा तो ताल्लुकात की कितनी ही पिटारियां खुलती चली गईं। वो उन पिटारियों के एक के ऊपर एक खुलते चले जाने के अमल के साथ साथ झील के किनारे तेज बारिश में गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ मीलों न खत्म होने वाली आबादी थी। असल में ये पिटारियां तब खुलना शुरू हुई थी जब वो काम के बाद बाहर निकला तो पास के बस स्टॉप पर उसे बस से उतरने वाली 2 लड़कियों की नंगी कमरें 8 घंटे की शिफ्ट के बाद अचानक एक रोशनी के झमाके की तरह देखने को मिली। उसे उन नंगी कमरों ने सेक्स से ज्यादा जिंदगी की बशाशत का पैगाम दिया। तमाम दिन की थकावट जैसे भग करके उड़ गई हो। पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए उसे अपनी आंखों में ये नंगी कमरें मुंजमद सी होती महसूस हुई। उसका जी चाहा कि वो इस मंजर की कुव्वत की तासीर के दौरानिये में अपनी कोई नामुकम्मल तस्वीर उठाकर मुकम्मल कर दे। औरत की नंगी कमर या पूरे का पूरा नंगा बदन उसके लिए कोई अजनबी या हैजान आमेज शय नहीं थी। वो सोचने लगा कि कभी कभी मामूल की बात भी कितना गैर मामूली तासुर छोड़ती है। जब वो शिफ्ट से निकला था तो एंड्रयू भी उसके साथ था। उसने भी उन लड़कियों की नंगी कमरों को देखकर कहा था, ओ जीसस, इन लड़कियों की झलक ने तो मेरा दिन संवार दिया है। सबसे पहले शहजाद को लीजा का सरापा याद आया। फिर उसे अपनी साबिका बीवी सारा याद आई। सारा के रूप में समीना का चेहरा उभरा। समीना की याद के साथ वो 2 हमसाइयां याद आईं जो जुड़वा बहनें थीं। उन जुड़वा बहनों के नए नक्शे उसके जहन में मुंजमद से हो चुके थे। वो याद करने लगा कि न जाने लोग उन्हें जुड़वा बहनें क्यों कहते थे। उसके हाफजे में उनकी अलग अलग शबीहें और पहचान अभी तक मौजूद थी। इन्हीं औरतों के जिलों में उसके जहन में ऐसी औरतों के धुंधले खाके भी उभरे जिनके साथ उसके आर्जी जिनसी मरासिम हुए और ऐसे अनगिनत चेहरे जिनके साथ जिनसी ख्वाहिश या किसी भी किस्म के ताल्लुक की ख्वाहिश उभरी थी। उसे यकीन हुआ कि अगर वो जहन पर जरा सा और जोर दे तो ये सारी शबीहें भी वाज़ह होती चली जाएं। अचानक एक गैर जरूरी सा ख्याल पैदा हुआ कि क्यों हर वक्त गुजरे वक्त की बातें, यादें और चेहरे जहन के गुंबद में घूमते और गूंजते रहते हैं। इसी ख्याल में लिपटा एक दूसरा ख्याल उभरा कि क्या बीती बातें और यादें सिर्फ उसी का मुकद्दर हैं या ये सब कुछ हर शख्स के नसीब में लिखा हुआ है। मैं भला हर शख्स के नसीब को कैसे जान सकता हूँ। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ और सोच सकता हूँ। मगर उसको किसी भूली हुई किताब का न भूल सकने वाला जुमला याद आया कि एक लिहाज से हर शख्स पूरी इंसानियत की एक इकाई है। हर शख्स की सोचें, यादें, हिस्सियात, अमल, रद्द अमल, जिबिल्लतें और ज़रूरियात का अंदाज सब इंसानों जैसा ही होता है। गाड़ी के वाइपर से तेज बारिश के उतरते पानी की तहें हर लहजा साफ होने के अमल के साथ साथ सोचों और यादों को तह दर तह जमाए जा रही थीं और साथ ही साथ उन तहों को उतारती भी जा रही थीं।
وہ یہ مختصر سا نتیجہ اخذ کر کے تھوڑا مطمئن ہوا کہ انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے۔ پھر وہ اس حقیقت کو شامل کر کے مزید مطمئن ہوا کہ بالکل مختلف دنیا سے آئے ہوئے مجھ جیسے مہاجر میں تو کئی دنیایں بیک وقت بسیرا کیے رکھیں گی، اور خاص طور پر اس دنیا میں جہاں دنیا بھر کی دنیاؤں سے آئے ہوئے لوگ اپنی اپنی سوچوں اور یادوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سب لوگ جب یہاں دفن ہو جائیں گے تب ان کی مدفون ہڈیاں اور سڑی ہوئی خاک ان کی آئندہ نسلوں کو شاید اتنی متضاد یادیں ورثے میں نہ چھوڑیں۔ خیالوں کی اسی مٹبھیڑ میں اس نے گاڑی گھر کے قریب پلازا میں ایک افغان پیزا اسٹور کے سامنے کھڑی کی۔ اگرچہ یہ پیزا اسٹور تو یہاں کے عام پیزا اسٹوروں جیسا تھا، مگر چونکہ اس کا مالک اور اس میں بیشتر کام کرنے والے افغان یا پنجابی تھے، اسے یہ اپنے ہاں کے افغان نان بھائیوں کی دکانوں کی یاد دلاتا تھا۔ اندر لوگوں کی ایک قطار لگی تھی، سبھی شام کے اس ڈنر ٹائم کے لیے اپنے اپنے پیزوں کی پک اپ یا پھر اوون سے تازہ نکلتے سلائسوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ڈیلیوری ڈرائیور گاہکوں کی قطار کے بیچ میں سے آتے جاتے اپنی پھرتیاں دکھانے کے لیے افغان مالک کی توجہ کے طالب نظر آتے تھے۔ اسٹور کے اندر اور باہر حتیٰ کہ پورے پلازا میں ہر طرف چیز، پیپرونی، بیکن اور پیزوں کے کرسٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو سے اچھرا لاہور کی ان کلچوں کی دکانوں کی یاد بھی دلا رہی تھی جہاں سرے شام ہی آلو اور قیمے والے نانوں کے تندوروں سے نکلنے کے انتظار میں لوگ بےتاب کھڑے ہوتے تھے۔ اس مماثلت کے احساس کے ساتھ اس کا ذہن لاشعوری طور پر ٹورنٹو کے اس پلازا کے باہر فروٹ چاٹ، دہی بھلے کی ریڑھیوں کو تلاش کرنے لگا جہاں وہ اپنی زبان کے چٹخارے کی تسکین کر سکے۔ فروٹ چاٹ، دہی بھلے کی ریڑھیاں یا اسٹال اس پلازا میں نہ سہی مگر آدھ گھنٹے کے فاصلے پر پھیلے انڈیا بازاروں کو جانے کی صورت میں یہ تسکین پوری ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ جی ہی جی میں مسکرایا۔ اس دنیا میں اپنی دنیا کی باتیں، یادیں اور چٹخارے صرف یادیں ہی نہیں رہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ اس خیال کے ساتھ بیچ بیچ میں ابھرنے والے بیگانگت کے احساس سے جیسے تھوڑی دیر کے لیے پھر چھٹکارا مل گیا ہو۔ پیزا کی اس قطار میں کھڑے جب اس کے آرڈر دینے کی باری آئی تو اس نے حسب معمول میڈیم سائز کے کینیڈین نامی پیزا کا آرڈر دیا۔ بیکن، پیپرونی اور مشروم سے آراستہ پیزا کا آرڈر لکھتے وقت افغان مالک زیر لب مسکرایا۔ اس کے لیے شہزاد کا یہ ہفتہ وار آرڈر ہر بار ایک ہلکے سے ذہنی جھٹکے کے برابر ہوتا تھا کہ بھلا ایک پاکستانی کس طرح بیکن اور پیپرونی سے آراستہ حرام پیزا کا آرڈر دے سکتا ہے۔ آرڈر دے کر شہزاد پیچھے ہٹ گیا اور تازہ تازہ پیزا پر دانے دار سرخ مرچوں کے چھڑکاؤ کا تصور کر کے منہ میں پانی اور معدے میں بھوک کی انتہا کو جذب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے افغان مالک کی زیر لب مسکراہٹ کی وجہ کا اندازہ تھا۔ اصل میں اس وقت اسٹور کا مالک بہت مصروف تھا، ورنہ وہ ضرور اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کرتا۔ پیزا تیار ہونے کے وقت کے دوران وہ اسٹور سے باہر چلا گیا اور معدے سے لے کر جنسی بھوک کے اس دورانیے میں پلازا کی راہداریوں اور پارکنگ لاٹ سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اس کی اصل نئے نقش سے زیادہ حسین تصور کرنے لگا۔ لڑکیوں کو تاڑنے کے دوران پلازا کو گھنے درختوں میں گھرا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ آخر اتنا خوبصورت ملک اسے مصنوعی سا کیوں لگتا ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے پوش علاقوں کی صفائی ستھرائی اسے کسی طلسمی دنیا میں لے جاتی تھی، مگر یہاں کچھ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار اس خیال کے پیدا ہونے کا پہلی بار اسے کوئی معقول جواب سوجھا۔ شاید یہاں لوگوں اور جگہوں کا حسن ہر سو اتنا پھیلا ہے کہ آنکھیں اور ذہن اس کو معمول کی بات طے کر چکے ہیں، جبکہ وہاں کبھی کبھی اور کہیں کہیں نظر آنے والی خوبصورت جگہیں اور شکلیں اپنے ارد گرد کے تناظر میں یوں چونکاتی ہیں کہ آدمی ان کے سحر میں ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہاں حسن اور نفاست کا سحر ہی نہیں رہا۔ یہاں کے لوگوں کے حسن کے خیال سے اسے اپنی یہ سوچ ذرا نسل پرستانہ لگی۔ مگر میں خود کہاں کا حسین ہوں؟ دنیا بھر کے لوگوں کے اس ریلے میں خود میں کیا ہوں؟ میں بیچارہ، ہم سب بیچارے، یہ ساری دنیا کے بیچارے لوگ۔ وہ سگریٹ کی راکھ کو پلازا کی دیوار میں جڑے ایک ایسٹرے میں پھینک کر پیزا لینے اسٹور کے اندر گھس گیا۔ حسن کے اخبار کے دفتر میں 2 کالم نویس اور اخبار کے مالک کے علاوہ شہزاد بھی موجود تھا۔ سب کے درمیان موضوع بحث اسامہ بن لادن کا حالیہ ٹیپ تھا۔
مجھے تو شک ہے کہ اسامہ بن لادن ابھی بھی امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، اخبار کے مالک و مدیر نے رائے زنی کی۔ یقیناً، ایک کالم نویس نے تصدیق سی کی۔ ویسے اسامہ نے امریکہ کے منہ پر یہ کہہ کر تماچا مارا ہے کہ موسوی بھائی 20ویں ہائی جیکر نہیں تھے۔ مالک موصوف پھر محفل میں جوش سے گرجے، مگر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسامہ امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسامہ نے امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ شہزاد نے جھنجھلاتے ہوئے ٹوکا، اصل میں وہ کام تو امریکہ کے لیے کرتا ہے، مگر بیچ میں اس کا اسلامی خون جوش مارتا ہے اور یوں وہ امریکہ کو ننگا بھی کرتا رہتا ہے۔ مالک موصوف کے بولنے سے پہلے ہی کالم نویس نے مالک کا موقف پیش کرتے ہوئے تصدیق کی غرض سے مالک کی طرف دیکھا۔ مالک نے کالم نویس اور شہزاد دونوں کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے صرف اپنی بصیرت کو آگے بڑھانا چاہا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسامہ طالبان کے ذریعے اسلام کا انتہا پسندانہ پروگرام پیش کر کے اسلام کو تنگ نظر دین کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہودیوں کی اس پلاننگ پر کام کر رہا ہے تاکہ دنیا بھر کے لوگ اسلام سے نفرت کریں۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ اسامہ یہودیوں کا بھی ایجنٹ ہے؟ حسن نے بغیر کسی دلچسپی کے محض گفتگو میں حصہ لینے کی خاطر ایک سوال سا داغا۔ وہ روزانہ کی اس بے نتیجہ گفتگو سے کچھ بور سا بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ امریکہ اور یہودی تو ایک ہی چیز ہے۔ چند فیصد یہودیوں نے امریکہ تو کیا پوری دنیا کو اپنا تابع بنا رکھا ہے، مالک نے سرزنش کے سے انداز میں کہا۔ جواب میں حسن یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر یہ چند فیصد یہودی پوری دنیا کو تابع کر سکتے ہیں تو پھر تو وہ بہت لائق اور قابل عزت لوگ ہوئے۔ ان کو دنیا کی ہر خرابی کا ذمہ دار قرار دینے کی بجائے ہم مسلمانوں کو اپنے ذہنوں کی بہتر نشو و نما کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی کسی قابل ہو سکیں۔ مگر حسن اپنے ان خیالات کو محفل میں دوسرے کالم نویس کی موجودگی کے سبب پیش نہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موصوف کالم نویس تو یہودیوں کے خلاف ایسے بھرے رہتے ہیں کہ ان کے حق میں ذرا سی بات سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ حسن ابھی کچھ کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے کالم نویس نے پاکستانی طالبان کے کسی لیڈر کے حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ کسی نے ڈاکٹر خواجہ کا بیان پڑھا ہے کیا؟ پہلے کالم نویس نے استفسار کیا۔ ارے یہ وہی ڈاکٹر خواجہ ہیں جن کو CIA نے پاکستان سے اٹھوا لیا تھا۔ یوں سمجھو کہ پاکستان میں القاعدہ کے روحانی سربراہ ہیں۔ انہوں نے ٹورنٹو اسٹار کے کسی نمائندے کو پاکستان میں انٹرویو دیا ہے جو پرسوں کے اخبار میں شائع ہوا ہے۔ اچھا، میری نظر سے نہیں گزرا۔ خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ مالک اخبار نے جاننا چاہا۔ میں نے پڑھا ہے، بیچ میں شہزاد نے لقمہ دیا۔ دوسرے کالم نویس نے شہزاد کے مطالعے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ڈاکٹر صاحب مرد آدمی ہیں، کہتے ہیں مسلمان کو اس دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے صرف آخرت کا خواستگار ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کے ساتھ اپنی ملاقات کا بھی بلا خوف و خطر اعتراف کیا ہے۔ اچھا، پھر تو واقعی ہی مرد آدمی ہے۔ ویسے صدیقی صاحب القاعدہ کا نام تو 11 ستمبر تک کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اچانک یہ نام یہودی میڈیا پر بڑی پلاننگ کے بعد سامنے آیا۔ باقی دنیا کی بات تو بات کی ہے، خود مسلمانوں نے یہ نام پہلی بار سنا۔ لیکن کلنٹن نے 11 ستمبر کے واقعے سے کئی سال پہلے القاعدہ کا نام لے کر اسامہ بن لادن کے زندہ یا مردہ پکڑنے کی منادی کرا دی تھی۔ شہزاد نے حاضرین کو یاد کرانا چاہا۔ تب یہ نام ضرور سامنے آیا تھا، مگر نہ یہ کسی کو یاد رہا اور نہ کسی نے توجہ دی۔ یوں سمجھو کہ تب سے CIA نے 11 ستمبر کی پلاننگ کر لی تھی۔ صدیقی نے انکشاف کے انداز میں کہا، مگر شہزاد کے لیے یہ انکشاف نہ تھا، وہ کئی اسلامی حلقوں سے اس طرح کے انکشاف پہلے بھی سن چکا تھا۔ تو پھر کیا ڈاکٹر خواجہ بھی امریکہ کے لیے کام کرتا ہے؟ شہزاد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے، مسٹر صدیقی بولے، مگر ابھی آپ اسے مرد آدمی کہہ رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہزاد صدیقی یا کسی اور صحافی کی لمبی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی یہ مسئلہ حل کر لینا چاہتا تھا۔ دیکھو میاں، کچھ بھی ممکن ہے۔ دوسرے کالم نویس نے اپنی موٹے شیشوں والی اینک کی اوٹ سے شہزاد پر چبھتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ شہزاد اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ بھی ممکن ہے تو پھر اصل میں کیا ممکن ہے؟ اگر یہ لوگ CIA کے ایجنٹ ہیں تو پھر اسلامی حلقوں میں ان کی پذیرائی کیوں ہے؟ اگر یہ پذیرائی مغرب کی سازش ہے تو پھر یہ سارے اسلامی حلقے اور مسلمان ممالک کے اکثر دانشور مذہبی فرسودگی اور بے وقوفانہ باتوں کی ترویج کیوں کرتے رہتے ہیں؟ آخر ہم کیوں دنیا کے کنفیوز ترین لوگ ہیں؟ اس کے لیے ایسی بحثیں نئی نہ تھیں، مگر ہر بار تکلیف اور جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی تھیں۔
اسے اندازہ تھا کہ وہ اس محفل سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب لوگ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی ایک روایتی ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس اس محفل میں نکالنے کا ارادہ منسوخ کر کے حسن کو ساتھ لے کر چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزاد، اس طرح کی باتیں سنتے سنتے میرے تو کان پک چکے ہیں۔ ہر کوئی اس اخبار کے دفتر میں اس قسم کی دانشوری بگھارتا ہے۔ خود کو سبھی رائٹر، صحافی کہتے ہیں، مگر کوئی بھی مربوط بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں، ہمارے صحافیوں لکھاریوں کی اکثریت ہی ایسی ہے۔ بہت دکھ کا مقام ہے، ان کی اکثریت پی ایچ ڈی بھی کر لے تب بھی ایسے ہی غیر مربوط خیالات کی حامل رہے گی۔ شہزاد نے کہا، تم ان منجمد ذہنوں کی وجہ کیا سمجھتے ہو؟ پہلے تو میرا گمان ہی تھا، مگر اب انٹرنیٹ پر اردو میڈیا کے نامور لکھاریوں کی آرا پڑھ پڑھ کر یقین ہو گیا ہے کہ ہماری دانش کسی طور پر بھی ہمارے مذہب پر سوال اٹھانے کی جرت نہیں رکھتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ہمارے دانشور ہی زندگی اور علوم کی حقیقتوں کو سمجھنے کی خاطر مذہب اور ہمارے آج کو الگ الگ کر دیتے، مگر بدقسمتی سے ہمارے دانشوروں کی بہت بڑی اکثریت زندگی اور علوم کی تہوں کو کسی نہ کسی طرح مذہبی فلسفے کی روح سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ بالآخر یہ دانشور مذہب کو ہی اٹل سچائی قرار دیتے ہوئے حالات حاضرہ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں تمام حقیقتیں اور حسیات دھندلا گئی ہیں۔ مزید المیہ یہ ہے کہ ہمارے وہ دانشور جو خود کو بائیں بازو والے کہلاتے تھے اور اپنے مذہب پر سوال اٹھانے کی جرت بھی رکھتے تھے، وہ بھی اب ہمارے مذہب میں موجود انتہا پسندی کو دوسرے مذاہب میں موجود انتہا پسندی کے ہم پلہ قرار دے کر اپنی گلو خلاصی کر رہے ہیں۔ اس دیانت دارانہ ادراک کی جرت ان میں بھی نہیں کہ ہمارے مذہب اور معاشروں میں انتہا پسندی آج دنیا میں موجود کسی بھی دوسرے مذہب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہی دیکھ لو، اسلامی دنیا میں پیغمبر محمد کے کارٹون چھپنے پر کیسا خون خرابہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پیغمبر عیسیٰ کو چیلنج کرنے والی ایک فکشنل کتاب اور فلم دی ڈاونچی کوڈ پر احتجاج ہوا، مگر کسی طرح خون خرابے کی نوبت نہیں آئی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، حسن نے کہا۔ میں تمہیں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں؟ ایک بار میں نے لاہور کے ایک مشاعرے میں بہت بڑے نامی گرامی ادیب و شاعر سے موقع پا کر سوال پوچھا۔ جناب، مشاعرے میں آپ کی نعت سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیسے آپ دنیا و کائنات بھر کی سچائی ایک ہی مذہب اور شخصیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے انتہائی ناگواری کے ساتھ میری طرف دیکھا اور الٹا مجھ سے پوچھنے لگے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ اب میں اپنے واضح سوال کی مزید وضاحت اتنے نامی گرامی بزرگ شاعر سے کیا کرتا؟ شہزاد بولا۔ پھر کوئی جواب بھی دیا اس بزرگ و شاعر ادیب نے؟ ہاں، کہنے لگے، میاں ہمارا مذہب سب مذاہب کی نسبت زیادہ روشن ضابطۂ حیات ہے۔ میں یہ جواب سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ اتنی دیر میں ان کے چند مداحین ان کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ شہزاد، ایک بات بتاؤ، کیا تم اپنے مذہب کے خلاف ہو؟ حسن نے اچانک سوال کیا۔ دیکھو حسن، میں اپنے مذہب یا کسی بھی مذہب کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں اور ان مذاہب کو آج کے انسانی معاشروں کے لیے کتنا متعلقہ سمجھتا ہوں، وہ الگ بات ہے، اور میری ذاتی رائے شاید کسی کے لیے اتنی اہم بھی نہ ہو، مگر یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے عام اور پڑھے لکھے سبھی لوگ آج کی حقیقتوں کو ہمارے مذہب کی مبادیات کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو سراسر منافقت اور جھوٹ ہے۔ لہٰذا مسلمان آبادی والے ملکوں میں دنیا کے دوسرے جدید ملکوں کی طرح مذہب کا سیاست اور سماج سے الگ ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر کیا ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ملکوں کے باشندے ہی مذہب کو ریاست اور سماجی معاملات سے الگ نہیں کرنا چاہتے؟ حسن نے بحث کو آگے بڑھانا چاہا۔ ہمارے عوام کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں، اس فیصلے کا اختیار ہی عوام کے پاس نہیں۔ ہماری نام نہاد اشرافیہ، حکمران طبقے، مذہبی ادارے اور دانشور جس طرح چاہیں عوام کا ذہن بنا دیتے ہیں۔ شہزاد بھی بول ہی رہا تھا کہ حسن نے ٹوک دیا، مگر میں نے تو پاکستان میں یہی دیکھا ہے کہ عوام مذہب کے لیے بہت جذباتی ہیں۔ کسی بھی مذہبی مسئلے پر مولوی کا بھڑکانا ضروری نہیں۔ عوام بھی گاہے بگاہے مولوی کو بھڑکاتے رہتے ہیں کہ مثلاً فلاں مسئلے پر خاموشی کیوں ہے۔ جیسے کسی پادری نے تھوڑی سی سخت بات کہہ دی تو عوام مولوی کو یاد دلاتے تھے کہ اب اس پادری کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ عوام کی یہ جذباتی تربیت بھی تو مذہبی اور ریاستی اداروں اور اخبارات نے ہی کی ہے۔ بچپن سے ہم انڈیا کے خلاف نفرت کی درسی اور غیر درسی کتابیں پڑھتے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ہندوؤں سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔
حالانکہ خود ہمارے ملک میں ہندو شہری موجود ہیں، مگر جب ہمارے ریاستی ادارے انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کرنے لگے تو عوام میں بھی بھائی چارے کی ضرورت کا احساس جاگنے لگا۔ یہاں شمالی امریکہ یا یورپ میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنی آنکھیں اور ذہن کھلے رکھیں تو یہ المیہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا رویہ ہم پاکستانی مسلمانوں کا ہی نہیں، دنیا بھر سے آنے والے سبھی مسلمانوں کا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سب کی جذباتی اور ذہنی تربیت ایک ہی نہج پر ہوئی ہے۔ یہاں تک آتے آتے شہزاد جیسے ایک دم اس موضوع سے اکتا سا گیا، ایک دم وہ رک گیا۔ حسن نے بھی بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اخبار کے دفتر سے ڈاؤن ٹاؤن کے مرکزی علاقے تک پہنچتے پہنچتے ان کی بحث تو تھم گئی، مگر اچانک بارش نے انہیں آ لیا۔ وہ بھاگ کر اسٹرپ ٹیز کلب میں گھس گئے جہاں جانے کے ارادے سے وہ اس طرف آئے تھے۔ کلب پہنچنے کے کچھ دیر بعد شہزاد گزشتہ چند گھنٹوں کے بحث مباحثے کی کوفت سے نکلنے لگا۔ اب اسے سوچا کہ کسی دن اس اسٹرپ کلب کے ماحول کی ایک پینٹنگ بنانی چاہیے جس میں اسٹیج پر ناچتی ننگی لڑکیوں کے پس منظر میں زبانیں نکالتے تماشائیوں کا ہجوم نظر آئے۔ سامنے نظر آنے والی لڑکی جیسے ابھی سے اس کی پینٹنگ میں جم سی گئی۔ وہ اپنی دونوں چھاتیوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں مزید ابھارے ہوئے جعلی سا جنسی ہیجان چہرے پر طاری کیے اپنے ننگے بدن کے نازک حصوں کو کئی زاویوں سے کھول رہی تھی۔ جواب میں اسٹیج کے پاس بیٹھے 2-3 تماشائیوں نے اپنی زبانوں کو ہونٹوں پر پھیرا تو لڑکی کی حرکت میں مزید پھرتی پیدا ہوئی۔ شہزاد اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نسبتاً سانولے رنگت کی یہ لڑکی مونٹریال کی فرانسیسی نژاد ہے یا پھر اس کا تعلق جنوبی امریکہ سے ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ مشرقی یورپ کے کسی ملک سے آئی ہو سکتی ہے۔ کلب میں ابھی بہت رش نہیں تھا۔ ٹیبل ڈانس کی دعوت دینے کی غرض سے کئی نیم اریاں لڑکیاں تماشائیوں کی میزوں پر منڈلا رہی تھیں۔ خاص طور پر وہ لڑکیاں زیادہ پھرتی کے ساتھ گاہکوں کو متوجہ کر رہی تھیں جو تازہ تازہ ننگا ڈانس کر کے اسٹیج سے اتری تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے کئی گاہک اپنے ساتھ پیچھے کیبنوں میں ٹیبل ڈانس کے لیے لے گئے۔ یار آج ٹیبل ڈانس نہ ہو جائے؟ حسن ٹکٹکی باندھے اس سانولی رنگت کی لڑکی کو ناچتا دیکھے جا رہا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میرا ارادہ تو اس لڑکی کو ساتھ لے جانے کا ہے۔ شہزاد نے جس وقت انگلی کا اشارہ لڑکی کی طرف کیا، عین اسی لمحے لڑکی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ لڑکی نے فوراً آنکھ کے خفیف اشارے کے ساتھ شہزاد کو اشارہ سا دیا جیسے وہ اس کی نیت بھانپ گئی ہو۔ اسٹرپ ٹیز کلب کی دنیا کی اس عام سی بات نے شہزاد کے اندر جیسے ایک دم سے اس ماحول سے وابستگی کا احساس دلا دیا تھا۔ پہلے وہ یہاں بیگانگی کے احساس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈانس ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی پینٹی اور برا کے لباس میں اسٹیج کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور لہراتی ہوئی شہزاد کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ شہزاد بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا اور لڑکی کے پیچھے سرکتا کیبن میں گھس گیا۔ اس چھوٹے سے کیبن میں آمنے سامنے 2 بینچ نما کرسیاں جڑی تھیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا۔ لڑکی مسلسل مسکرائے جا رہی تھی اور وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کہاں کی ہے، مگر تیز موسیقی اسے بولنے کا موقع نہ دے رہی تھی۔ اتنے میں پہلا گانا ختم ہوا تو نئے گانے کے ساتھ ہی لڑکی نے تیزی سے پینٹی اور برا کو ایک ہی جست میں اتار پھینکا اور ہاتھ کے اشارے سے ٹیبل ڈانس کے $20 طلب کیے۔ شہزاد نے وقت ضائع کیے بغیر $20 کا نوٹ اس کے پستانوں کے درمیان رکھ دیا۔ لڑکی نے بانچیں کھولتے ہوئے وہ رقم اپنی طرف کے بینچ پر پڑے اپنے پرس میں ڈالی اور نئے گانے کی دھن کے مطابق انگڑائیاں لیتے ہوئے شہزاد کے چہرے پر جیسے کسی بادل کی طرح چھا گئی۔ اس کے پستان شہزاد کے ہونٹوں اور ناک کے سامنے لہرا رہے تھے۔ شہزاد کو آداب سے زیادہ قانون کا احساس تھا کہ اسٹرپ ٹیز کلب میں لڑکی کے جسم کو چھونا منع ہے۔ ٹیبل ڈانس کے دوران اگر لڑکی گاہک کا ہاتھ پکڑ کر جسم کے کسی حصے کو چھونے دے تو کیبن کی حد تک ایسا ممکن ہے، اگرچہ قانون کی کتاب میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ 3-4 منٹ دورانیے کا یہ ڈانس یوں لگتا تھا کہ جیسے ہمیشہ کی یادوں کا حصہ بن گیا۔ لڑکی نے مزید ڈانس کے بارے میں استفسار کیا۔ شہزاد نے پھر کسی وقت کا کہہ کر ٹال دیا اور کیبن سے باہر نکل آیا۔ اسے پہلے بھی 3-4 بار ٹیبل ڈانس کی تفریح حاصل کرنے کا اتفاق ہوا تھا اور وہ سب کے سب لمحے اس کے ذہن میں انمٹ تصویری یادوں کی طرح محفوظ تھے۔ ویسے زندگی میں 3-4 منٹ دورانیے کی کیا حیثیت ہے؟ دن میں سینکڑوں منٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پورے پورے دن، ہفتے، مہینے اور سال یاد نہیں رہتے، لیکن 2 گھنٹے کی کوئی فلم، 3-3 منٹ کے اسٹرپ ٹیز ڈانس، کسی کے ساتھ کھایا ہوا کھانا، کسی پہاڑ کی سیر،
حتیٰ کہ کسی کی لمحے بھر کی خوشبو لاکھوں کروڑوں منٹوں کی زندگی پر چھائی رہتی ہے۔ اسے خیال آیا، ابھی میز پر واپس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حسن بھی کسی کیبن سے لوٹتا دکھائی دیا۔ اچھا مزہ رہا، حسن بیٹھتے ہی بولا۔ کیا مزہ رہا؟ شہزاد نے شرارتی قہقہہ لگاتے ہوئے چھیڑا۔ ہاں ویسے تو یہ سب چھاتیاں اور چوتیں یہاں بیٹھے بھی نظر آ رہی ہیں، البتہ وہاں کیبن میں 6 انچ کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ اگر یہی سب کچھ اپنے جسم کے ساتھ مل جائے تب زیادہ مزے کی بات ہے۔ حسن چہچہا سا رہا تھا۔ اب کی بار شہزاد کچھ بولے بغیر مسکرایا اور ایک بلیک بیوٹی کا ڈانس دیکھنے لگا۔ شہزاد تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ حسن معمول سے ذرا زیادہ کھلا ہوا تھا۔ کیا؟ شہزاد نے بلیک بیوٹی پر نظریں جمائے جمائے پوچھا۔ ایک بار میں مولانا آصفی کے بھانجے کے ساتھ اسٹرپ ٹیز کلب گیا تھا، حسن جیسے مزہ لیتے ہوئے بولا۔ ارے وہ آصفی جونیئر جو تمہارے اخبار میں مذہبی کالم لکھتا ہے؟ شہزاد کو بھی یہ واقعہ دلچسپ لگا۔ وہی سالہ 50 سے اوپر کا ہوگا۔ ایک لڑکی کے ساتھ ٹیبل ڈانس کے لیے کیبن میں گیا، واپس لوٹا تو ہانکنے لگا کہ وہ لڑکی تو میرے اوپر عاشق ہو گئی تھی، اس نے 3-4 ڈانس کیے اور پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھ پر اتنی گرم ہو گئی تھی کہ فوری بستر پر جانے کے لیے تیار تھی۔ حسن کی بات سن کر شہزاد بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ مادر چود مولوی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تمام لڑکیاں ان کی مردانہ قوت کی پلک جھپکتے ہی اسیر ہو گئی ہیں، بھلے سے یہ 70 سال کے کیوں نہ ہو جائیں۔ شہزاد مجھے پاکستان کی ایک مجرا پارٹی یاد آ رہی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ حسن کی یادوں کی پٹاری ان ننگی لڑکیوں کے جلوں میں کھلتی جا رہی تھی۔ کیا یہ ننگا مجرا تھا؟ شہزاد بھی جیسے ترنگ میں تھا۔ ہاں بالکل ننگا۔ حسن کی آواز جوش میں ڈوب سی رہی تھی۔ اتنے میں اسٹرپ ٹیز کلب کی شوٹر گرل انہیں اپنے ننگے ہنستے دانتوں کے ساتھ شوٹر خریدنے کے لیے اکسانے لگی۔ دونوں نے ایک ایک شوٹر خریدا۔ یار ہمارے ہاں تو لوگ بہت جنگلی ہیں۔ اس محفل میں چند بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹس بھی تھے، سب شہدوں کی طرح بازار حسن کی ان لڑکیوں کی چھاتیوں اور رانوں پر ہاتھ اور انگلیاں پھیر رہے تھے۔ ایک سیاستدان تو بیچ میں ایسے بےتاب ہوئے کہ وہ ایک ناشتی لڑکی کو کھینچتے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے۔ لڑکی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اس نے کمرے کے اندر گھسنے میں تامل کیا تو سیاستدان نے وہیں کھڑے کھڑے چٹاخ سے لڑکی کو تھپڑ جڑ دیا۔ لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو ان لڑکیوں کی نگران نائکا کہہ لو بھاگ کر دونوں کے بیچ میں آئی اور اس سیاستدان کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں گھس گئی۔ لڑکی مکمل طور پر اکھڑ چکی تھی۔ وہ مجرے والے کمرے میں رکنے کے بجائے روتی ہوئی ایک تیسرے کمرے کی طرف بھاگ پڑی۔ صورتحال کی نزاکت دیکھتے ہوئے 2 اور لڑکیوں نے مجرے کے ماحول کو قائم رکھنے کی غرض سے فوراً کپڑے اتار کر حالات کو قابو میں رکھا۔ حسن یہ واقعہ سناتے سناتے رک گیا۔ شہزاد نے دیکھا کہ وہ ایک اور ٹیبل ڈانس کے لیے اس لڑکی کے ساتھ جانے کو تیار تھا جو حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھے ان دونوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ کلب سے باہر نکلے تو بغیر کسی سمت کا فیصلہ کیے وہ ایک جانب کو چل دیے۔ ان دونوں کے مابین ایک بار پھر اپنے ہم مذہب لوگوں کے رویوں کا موضوع چھڑ گیا۔ بات چلتے چلتے شہزاد کی سابقہ شادی تک پہنچی۔ شروع میں میری بیوی اتنی مذہبی نہ تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حجاب لینا شروع کر دیا اور ہفتوں کے اندر بعد برقع اوڑھنے تک جا پہنچی۔ شہزاد نے درمیانے سائز کی کنکری کو اپنی جوتی کی نوک سے اچھالتے ہوئے شادی شدہ زندگی کی داستان چھیڑی۔ مگر حیرت ہے، تمہاری بیوی تو کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی۔ ہاں وہ بتاتی تھی کہ مختلف ادوار سے وہ گزری تھی۔ حالانکہ اس کا باپ ڈاکٹر ہے مگر شدید مذہبی رجحانات رکھنے والا شخص ہے۔ اس کے باپ کو اس کے امیر باپ نے 1956 میں ڈاکٹری پڑھنے کینیڈا بھیجا تھا، پھر اس کو پاکستان بلا کر اس کا بیاہ رچایا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے کینیڈا واپس آ کر پہلی نوکری ڈاکٹر کی حیثیت سے کی۔ یوں اس کو کبھی بھی ایک عام امیگرنٹ کی طرح مالی مسائل اور محنت مشقت کے دور سے گزرنا نہیں پڑا تھا۔ اسے تو تم خود ہی اندازہ لگاؤ کہ اس طرح کی سیدھی سادی زندگی گزارنے والے سے تم زندگی کے تجربات کی گہرائی کی کیا توقع کر سکتے ہو۔ حسن شہزاد کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈال کر مسکرانے لگا۔ شہزاد تم کیا سمجھتے ہو کہ آخر کس بات نے تمہاری بیوی کو اتنا شدید مذہبی بنا دیا؟ یار وہ مغرب میں ہم مسلمان گھرانوں کے اندر پلنے والے اکثر بچوں کی طرح ذہنی الجھاؤ کا شکار رہتی تھی۔ اس ماحول میں بچے کبھی اندر ایک ماحول میں ہوتے ہیں اور کبھی باہر دوسرے ماحول میں، اور پھر اکثر بچے اپنی پہچان کے بحران میں سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ سارا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سارا کے نام کو سب سیرا بولتے تو رہے مگر وہ اندر سے سارا ہی رہی۔ اس کے جو بچپن سے اسکول کے ساتھی گورے گوریاں تھے
اس نے ان کو تب چھوڑ دیا جب کلبوں میں جانے کی عمر ہوئی، کیونکہ وہ ان کا ساتھ نہ دے سکتی تھی۔ اگرچہ اس کا باپ اب بھی فخر سے کہتا ہوگا کہ میری بیٹی نے خود سے ہی کلبوں باروں کی زندگی نہیں اپنائی، مگر یہ کبھی نہیں بتاتا کہ اس نے تو اپنے بچوں کی گوریوں کے ساتھ دوستیاں بنانے کو کبھی بھی پسند نہ کیا تھا، انہیں کبھی بھی سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تلقین نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا تھا کہ انہیں مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کو اپنانا ہے۔ آخر وہی ہوا، سب بچے اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ ہوتے اور اپنی پہچان کی خاطر اسلام کے رنگ میں ڈھلتے چلے گئے۔ تم اسلام کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ برقع اوڑھ لو، یہ تو انتہا پسندی ہے۔ اسلام میانہ روی کا پیغام دیتا ہے۔ حسن شہزاد کی باتوں سے کبھی کبھی اکتا جاتا تھا۔ حسن، کیا بات کر رہے ہو؟ کون سی میانہ روی؟ پاکستان کی دینیات اور معاشرتی علوم کی کتابوں والی باتیں چھوڑو۔ جب کبھی اسلامی ممالک نے اسلام کو ریاستی اور معاشرتی معاملات سے الگ کر دیا، تب اسلام میں اختراع کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس وقت تک تو قرآن و حدیث اور فقہ کو ہوش کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو، اسلام کی وہی صورت ہے جو طالبان والے بتاتے ہیں۔ باقی یہ جو تمہاری پاکستانی آنٹیاں کہتی پھرتی ہیں نا کہ وہ تو نماز بھی پڑھتی ہیں، کپڑے بھی ٹائٹ پہنتی ہیں اور ناچ گانا بھی پسند کرتی ہیں، کیونکہ ان کے دعوے کے مطابق اسلام ان سب کی بیک وقت اجازت دیتا ہے، تو ان کو اس بات کا ادراک نہیں کہ اسلام کی اصل حالت میں ان سب کی ایک ساتھ اجازت نہیں ہے، جب تک کہ اسلام کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیاں نہ کی جائیں۔ یہ آنٹیاں اپنی ذاتی زندگی کے معاملات پر اسلام سے مہر تصدیق فراہم کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کی حالت کو تبدیل کریں، یا پھر مذہب کو زندگی سے جدا کر دیں، یا پھر اس کی قرون اولیٰ والی حالت کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو مسلمان مرد کے تابع بنا دیں۔ ہاں، میں یہاں پر تم سے اتفاق کروں گا۔ اب ہماری مسلمان عورتوں کے برقعے، حجاب اور چادریں کچھ زیادہ ہی دکھنے لگے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پر نئی شادی شدہ خواتین، نوجوان لڑکیوں، حتیٰ کہ چھوٹی بچیوں تک کی۔ میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک جوڑے کو جانتا ہوں، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر وائن پیتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی 9 سالہ اور 12 سالہ لڑکیوں کو ایک دم حجاب لینے کی عادت ڈالنا شروع کر دی ہے۔ میں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو بچیوں کی ماں کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کی یونیورسٹی میں ایک ماڈرن خیالات کی لڑکی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے بیگانہ نہ تھی، مگر یہاں پر میری بچیاں مذہب سے بیگانہ ہو سکتی ہیں۔ پھر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس کے خیال میں اس کی بیٹی حجاب اوڑھ کر ہی نیک انسان بن سکتی ہے؟ تب اس نے سادہ سا جواب دیا کہ مسلمان لڑکی کی حیثیت سے اسے اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ حسن، یہ تم نے بہت دلچسپ بات سنائی ہے۔ یہی میں اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا کہ آخر تم مسلمان عورت کی حیثیت سے اپنے چہرے، مہرے اور جسم کو چھپانے پر ہی کیوں زور دیتی ہو؟ آخر ہم مسلمانوں کا پاکیزگی کے نام پر سیکس کے دباؤ پر ہی کیوں زور ہے؟ اور آخر ہم مسلمان حلیے، انداز، جسم اور سیکس کے سیدھے سادے فلسفے سے گھبرا کر عجیب و غریب، الجھے اور پریشان حال کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دم خصوصاً مغربی دنیا میں رہتے ہوئے خود کو اپنے ارد گرد کے سماج سے بیگانہ کر لیتے ہیں؟ ہمیں کس بات کا خوف یا احساس عدم تحفظ ہے؟ میں اس سے جب یہ پوچھتا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ پیغمبر اسلام کی متعدد شادیوں کی داستانیں جانتے ہوئے کیسے خود کو اسی اسلامی نظام کے تابع کر سکتی ہے، شاید میرا اس نوعیت کے سوالات پوچھنا ہی ہمارے رشتے کے خاتمے کی بنیاد بنا۔ میرے ان سوالات کے بعد وہ مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی، مگر میں واقعی اس پیچیدہ مسئلے پر مسلمان عورت کا سچا جواب سننا چاہتا تھا، اور سننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کیسے پیغمبر کی شادیوں کے واقعات کی سچائی میں اترنے کے بعد انہیں ایک کامل انسان قرار دے سکتی ہے۔ تم کس انسانی حقوق کے چارٹر کے چکر میں پڑ گئے تھے یار؟ عورت تو کثیر الازدواج قسم کے مرد کو زیادہ پسند کرتی ہے، جیسے آج کل وومنائزر قسم کے مرد زیادہ مقبول ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ حسن پہلے تو شرارتاً مسکرایا، مگر پھر مذہبی عقیدت و سنجیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چوکنا سا ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، حوصلہ پیدا کرو۔ مذہب کے بارے میں سوالات پیدا ہونے پر پشیمان یا پریشان نہ ہوا کرو۔ سوچو، بولو، سوال اٹھاؤ، غور کرو۔ مذہب اور مذہبی شخصیات کو نئے زمانوں اور حال کے تناظر میں دیکھو۔ وہ باتیں کرتے کرتے ڈاؤن ٹاؤن کی رونقوں کے بیچوں بیچ سمندر کے ساحل کی طرح دکھائی دینے والی اونٹاریو جھیل کے ساحل پر پہنچ گئے۔
انہیں چلتے ہوئے یہ احساس تو ہو رہا تھا کہ بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، مگر وہ اپنی باتوں میں اتنے محو ہو چکے تھے کہ موسلادھار بارش کے ایک دم شروع ہونے کا اندازہ نہ کر سکے تھے۔ جو ہی تیز بارش کی بوچھاڑ پڑی، دونوں بھاگ کر بارش سے بچنے کے لیے بنے ایک چبوترے کے سائبان میں گھس گئے۔ بارش کا ریلا اتنا تیز تھا کہ وہ آنن فانن پورے بھیگ گئے۔ اس چبوترے سے موسلادھار بارش جھیل کی لہریں اچھالتے پانی کے ساتھ ٹکراتی ایک آبشار کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے زور میں بارش نے ریلوں کی طرح ان کے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو کر جسموں کو شرابور کر دیا۔ یار، مجھے تو شدید پیشاب آ گیا ہے، حسن گیلے کپڑوں اور مثانے کے دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے چینی کے زیر اثر بولا۔ تو دھار مار لو، پانی پانی میں مل جائے گا، حسن بولا، مگر یہاں پیشاب کرنا مناسب نہیں، کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ تو کیا اس وقت اس طوفانی بارش میں غسل خانہ ڈھونڈنے نکلو گے؟ ہاں، کہتے تو ٹھیک ہو۔ یہ کہہ کر حسن نے جسم سے چپکی پینٹ کھینچ کر اتاری اور اپنا جانگیا نیچے کر کے تیز موسلادھار بارش کے ریلوں میں ویسی ہی موسلادھار قسم کی دھار مار دی۔ شہزاد نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے اس کے چوتڑوں کو دیکھا۔ اس کے پیشاب گرنے کی آواز سن کر اسے بھی پیشاب کرنے کی حاجت ہوئی۔ اپنی پینٹ کو نچوڑتے ہوئے شہزاد بولا، شکر ہے ہم گے نہیں ہیں، ورنہ ہم دونوں کو ہوشیاری آ سکتی تھی۔ یار، ہوشیاری تو مجھے آئی ہوئی ہے، مگر کسی لڑکی پر، تم فکر نہ کرو۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی مٹھ مارتے رہتے ہیں۔ شہزاد نے پینٹ نچوڑنے کے بعد چبوترے کی ریلنگ پر اندر کی طرف لٹکائی۔ بارش کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ اسے سمندر جیسا جھیل کا یہ کنارہ بارش کے گرتے پانی میں ایک ایسی رومانوی دنیا کا احساس دے رہا تھا جو بچپن سے اس کے اندر بسی چلی آ رہی تھی۔ یار، کتنا رومانٹک نظارہ ہے، وہ اپنے رومانوی احساس میں حسن کو شریک کرنے کی خاطر بولا۔ یار، مجھے لگتا ہے کہ میں اب اتنا رومانوی نہیں رہا جتنا پہلے ہوتا تھا۔ اب میرا اس طرح کے ماحول میں باربیکیو کھانے، بیئر پینے اور لڑکی کو چودنے کا جی چاہتا ہے۔ پہلے اس طرح کے ماحول میں میں صرف ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے کا سوچا کرتا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان میں ایک انتہائی امیر خاندان کی بیٹی سے میرا عشق تھا، جو دور و نزدیک سے میری رشتہ دار بھی تھی۔ لڑکی کی ماں بیوروکریٹ اور باپ پروفیسر تھا۔ کنٹونمنٹ میں ان کا آبائی گھر 200 سال پرانے درختوں کی جھرمٹ میں گھرا اتنا ہی پرانا اور عالیشان تھا۔ لڑکی بہت فلاسفر قسم کی تھی، انگریزی میں نظمیں لکھتی تھی اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گی۔ میں تب 20 برس کا ہوں گا، یعنی آج سے 18 برس پرانی بات ہے۔ وہ تب 18 کی ہوگی۔ پہلے پہل تو میں اس کے وکٹورین طرز کے گھر، درختوں، لال اینٹوں والے ڈرائیو وے اور اس کے ماں باپ کے سحر میں رہا۔ ان دنوں بیک وقت میری رومان پسند اور فلسفہ پسند طبیعت لڑکی سے باتیں کرتے رہنے کو ہی غنیمت سمجھتی رہی، مگر کب تک؟ پھر آہستہ آہستہ جنسی عمل سے گزرنے کی خواہش غالب آنے لگی۔ میں نے بہت اشاروں کنایوں میں اس نوجوان لڑکی کو اس کی دعوت دی، مگر اس کو یہ عمل بہت سطحی اور گھٹیا لگتا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس عمر کی لڑکیوں کی اکثریت یا تو رومانوی فلموں میں جی رہی ہوتی ہے، اور یا پھر میری سابقہ معشوقہ جیسی فلاسفر قسم کی لڑکیاں جنس کو انتہائی گھٹیا قرار دیتی ہیں۔ یوں یہ عام اور خاص لڑکیاں دونوں ہی غیر فطری زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں۔ شہزاد، جھوٹ تو ہماری قومیت بن چکا ہے، اور جھوٹ بھی ایسا جھوٹ جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسن اپنے محبوب موضوع پر بے تکان بولنا چاہتا تھا، مگر شہزاد نے اپنی داستان کے تسلسل کو برقرار رکھا۔ پھر وہ لڑکی رفتہ رفتہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے جیسے انگریزی داں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروپ بنایا، جنہوں نے 80-100 سالہ پرانے گھر کے ڈرائنگ روم میں انگریزی ادب کی محفلیں جمانا شروع کر دیں۔ ابتدا کی چند محفلوں میں تو میں بھی شریک ہوا، مگر مجھے ان سب کا انداز فکر بہت جعلی سا لگتا تھا۔ وہ سب اپنے چہروں پر دانشوری اور فنکاری کو کسی نقاب کی طرح اوڑھے رکھتے، یوں سمجھ لو کہ ان کے چہروں پر جیسے نقاب ہی چڑھا رہتا تھا۔ پھر جلد ہی انہوں نے آپس میں عشق معشوقیاں کرنا شروع کر دیں، جو کہ ظاہر ہے فطری عمل ہے، مگر وہ اس فطری عمل کو بھی انتہائی غیر فطری رنگ میں کر رہے تھے۔ وہ اپنے عشقیہ تعلق کو پرانے کلاسیک ادب کے کرداروں کے سے رنگ میں ڈھالنے لگے۔ اب تمہیں ایک انتہائی مزیدار بات بتاتا ہوں۔ اسی گروپ کی 2 لڑکیاں اور ایک جوڑا یہاں ٹورنٹو میں رہتا ہے۔ وہ لڑکیاں اب عورت کی آزادی کی باتوں اور مغربی تصور کو کہیں سالوں اور میلوں پرے دفن کر کے حجاب اوڑھے
ڈالر شاپ پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ حسن شہزاد کی اس داستان کے آخری حصے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنے میں بارش کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ وہ دونوں ہنوز اپنے جانگیے پہنے کھڑے تھے۔ ان کی پتلونیں بارش کے باوجود تیز ہوا کی موجودگی میں کچھ سوکھنے سی لگی تھیں۔ اس تھمتی چلی جانے والی بارش کے جلوں میں جھیل کے ساتھ چہل قدمی کرنے والے نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ میرے ناول الپاکستان، مہلت، رنگ محل، ایک نامکمل زندگی، کووڈ کے دنوں کا ملٹی کلچرلزم اور میری نظموں کی کتاب منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی میں سن سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ کتابیں آڈیبل کے پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو اور ہندی میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آٹو بایوگرافی پاکستان میں ایک ہندوستانی کو بھی آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی جلد ہی مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی۔